موضوع الدرس في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورۃ الجمعہ کی ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت کا اظہار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ ذات ہے جس کی پاکی بولتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، یعنی جو بھی چیز ہے سب تسبیح بیان کر رہی ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. الملک القدوس کا معنی مبارک بھی ہے اور منزہ بھی ہے، ہر صفت عیب سے پاک ہے، با برکت ذات ہے. العزیز غالب ہے جس پہ کوئی غالب نہ آ سکے. الحکیم وہ حکیم بھی ہے جس کا ہر عمل، ہر حکم، ہر کام جو ہے حکمت کے مطابق ہے. تو جس اللہ کی یہ شان ہے اس نے بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ. یہ بڑی تمہید ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے، کتنی عظیم ہے کہ اللہ پاک پہلے اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس شان والا رب جو ہے اس نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا. اور یہ کئی مقام پہ ہے قرآن میں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. پہلے اللہ نے اپنی عظمت بیان کی کیونکہ جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ بھئی یہ مثلا اس دنیا میں بھی ہر ملک کا سفیر ہوتا ہے جو اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے.
تو اب جتنا ملک بڑا ہوگا اتنا اس کے سفیر کی عظمت ہوگی. چھوٹا ملک ہے اس کے سفیر کو کون پوچھتا ہے, پھر سلام بھی نہیں کرتا. اور جو بڑے ملک ہیں ان کے سفیر جو ہیں وہ تو ایسے رہتے ہیں جیسے وہ بادشاہ ہوں آپ ان کے چپراسی ہوں. تو اللہ اور بندوں کے درمیان میں جو سفیر ہوتے ہیں وہ انبیاء اور اللہ کے رسول ہوتے ہیں. کیوں ہمیں کیا پتا اللہ کس بات سے راضی ہے, اللہ کس بات سے ناراض ہیں, یہ بات ہمیں انبیاء بتلائیں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی پہلے اپنی عظمتوں کا بیان کیا, اپنی شان کا بیان کیا, اپنے اسماء علیاء کا بیان کیا, اپنی صفات عالیہ کا بیان کیا, اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ان صفتوں کا مالک ہے یہ میرا مدنی اسی کا بھیجا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کو سمجھا کریں. یہاں ایک لفظ ہے اس کو آپ غور کریں اور سمجھیں. یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہاں لفظ بعث, اور کسی جگہ لفظ ہوتا ہے ارسل. لقد ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر. اسی طرح اللہ نے میرے محبوب کے بارے میں بھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. وہاں بھی ارسلنا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. تو اس بات کو سمجھیں کہ کیا ارسلنا میں اور بعثنا میں کوئی فرق ہے؟ کیوں وہاں پر میں نا هو الذی ارسل رسولہ, اور یہاں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. وہاں بھی بعثنا. تو اس میں کیا بعثا میں اور ارسلہ میں کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ تو بعض علماء مفسرین تو فرماتے ہیں کہ یہ اسلوب بیان ہے, معنی ایک ہے ہم نے بھیجا یا ہم نے مبعوث فرمایا, بات ایک ہے, لیکن اس کو اسلوب مختلفہ سے بیان کیا گیا ہے تاکہ کلام کی فصاحت و بلاغت کا اظہار ہو. بات ایک ہے کہ ہم نے بھیجا یا ہم نے ان میں مبعوث فرمایا. اور بعض مفسرین کرام جو ہے فرماتے ہیں کہ نہیں, اس میں ایک دقیق فرق ہے. بھیجنا جو ہے نا جی وہ تو یہ ہے کہ اللہ کسی پیغمبر کو کسی کے پاس بھیج دے. ارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون. اسی طرح جب پیغمبر آئے تم نے پوچھا بھی آپ کون ہیں, انہوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. تو ارسال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا, یاد رکھو. ارسال رسول کیا معنی؟ بھیجا ہوا, پیغام لانے والا, پیغام بر, قاصد. اور بعضا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں سے اس کو اٹھانا.
اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ کافر کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہمیں پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ یاسین میں بھی ہے، اکثر مسلمان پڑھتے ہیں الحمدللہ، کہ کہیں کہ قالوا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو یاد رکھو کہ ایک باریک فرق ہوتا ہے۔ اب جیسے لفظ ہے قراء، مثلا قرأت میں نے پڑھا، اسی طرح لفظ ہے میں نے جی قرآن پاک کی تلاوت کی، تلوت، تلا یتلو، یتلو علیہم آیاتہ، تو تلاوت اور قراءت کا معنی تو ایک ہے، قراءت معنی پڑھنا، تلاوت کا معنی پڑھنا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے قرأ تو پڑھا، اس نے کہا تلاو تو معنی پڑھا، لیکن دونوں لفظوں میں ایک بڑا لطیف فرق ہے، یاد رکھو کہ لفظ جو قراءت ہے نا، قرأت تو یہ عام ہے، مثلا میں نے قرأت القرآن، قرآن پڑھا، قرأت الکتاب میں نے کتاب پڑھی، قرأت الجریدۃ میں نے اخبار پڑھا، تو یہ عام لفظ ہے۔ لیکن لفظ تلاوت جو ہے وہ خاص ہے، وہ وہاں استعمال ہوگا جس چیز کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہو، وہاں ہم کہیں گے تلاوت۔ قرآن پڑھنے سے ہمیں ہر حرف پہ ثواب ملے گا، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ گر جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کبھی کہ تلاوت الجریدۃ، تلاوت المجلۃ، میں نے تلاوت کی ہے اخبار شریف کی، یہ تو ہم کبھی نہیں کہتے نا۔ کیوں؟ اخبار پڑھنے میں کون سا ہمیں ثواب ہوگا؟ پہلے سے بھی ٹیمپر لوز ہو جائے گا یا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، کیوں؟ خبر تو یہ ہوگی نا، یہ مر گئے، یہ مر گئے، یہ قتل ہو گئے، یہ قتل ہو گئے، یہ ڈوب گئے، یہ لٹ گئے۔ تو اس تلوتا میں اور قرات میں ایک فرق ہے۔ اسی طرح بعثنا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اسی میں سے اٹھانا۔ تو یہاں اللہ جو فرما رہے ہیں، تو اس لیے یہاں ارسلنا نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنا پیغمبر کوئی باہر سے نہیں بھیجا، والذی بعث فی الام، تم میں سے اٹھایا ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اسی لیے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اللہ کا کعبہ بنا لیا تھا، جہاں اور دعائیں مانگی وہاں یہ دعا بھی مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں سے پیغمبر بھیج، باہر سے نہ، ان کے اندر سے پیغمبر بھیج جس کو یہ اچھی طرح جانتے ہوں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ما من قبیلۃ فی العرب الا ولہ علاقۃ، یعنی عربوں میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے مگر حضور کا کوئی نہ کوئی تعلق اس قبیلے سے ہے، یا باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے، یعنی الا بنی تغلب، ایک عرب قبیلہ ہے بنی تغلب، اس سے حضور کا کوئی تعلق نہیں، وہ ہے بھی نصرانی۔ ورنہ اب جتنے عرب ہیں، جتنے قریش ہیں، آپ جہاں تک جائیں گے تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، الی ولد عدنان اسماعیل تک چلے جائیں تو اب سب کا حسب نسب تو کسی نہ کسی یا دوسرے دادے میں ملیں گے، یا تیسرے دادے میں ملیں گے، یا چوتھے دادے میں، یعنی کسی نہ کسی سے تعلق ہے۔ تو اس لیے اللہ نے حضور کو ان میں سے مبعوث فرمایا ہے، باہر سے نہیں بھیجا۔
اب دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آخری وقت میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے تو نہیں ہے نا، وہ تو بنو اسرائیل میں سے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں مکے والو تم تو اس کی قدر کرو کہ میں نے تم میں سے هو الذی بعث. اچھا، اور جو چیز تمہارے سامنے پیدا ہو اس میں کوئی شک ہوتا ہے؟ دیکھو نا جی، ایک آدمی باہر سے آتا ہے، آپ کو کیا پتا ابھی مولوی مکی کون ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ تو درس سنتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے وہ میراثی ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، کیا بلا ہے؟ آپ نہیں جانتے. لیکن جو بندہ آدمی کے اپنے قبیلے کے اندر پیدا ہو، اس ہر کر یار یہ فلاں کا بیٹا ہے، کمال کرتے ہو، اس کا دادا، اس کا باپ، اس کی ماں، یہ تو سارا خاندان ہم ان کا جانتے ہیں. اسی لیے ابھی جہل لعنت اللہ علیہ ایک دفعہ طواف کر رہا تھا. دعا کرو اللہ ہمیں ابو بکر صدیق والا طواف نصیب کرے، دل سے دعا مانگو. اللہ ہمیں صدیقین کا طواف نصیب کرے، اللہ ہمیں اولیاء صالحین کا طواف نصیب کرے، اللہ ہمیں اپنے عباد قانتین کا طواف نصیب کرے. ورنہ طواف تو ابو جہل نے بھی کیے ہیں، بڑے طواف کیے ہیں، بڑے عمرے کیے ہیں، بڑے حج کیے ہیں، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اور ہم تو صرف طواف کرتے ہیں، انہوں نے تو کعبہ شریف بنایا بھی. تو یہ بڑی بات نہیں. بات یہ کرو کہ اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے عبادات کو، ان روزوں کو، ان عمروں کو، ان طوافوں کو بس اپنے کرم سے صدیقین والا بنا دے. وہ قادر ہیں، وہ جب نوازنے پہ آ جائیں وہ یہ تو نہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہے، بس رحمت کی لہر آ گئی اور نوازا گیا. بلال کہاں سے آیا تھا؟ صہیب کہاں سے آیا تھا؟ سلمان کہاں سے آیا تھا؟ جن کو حضور فرما رہے ہیں بلال میں جب جنت میں گیا تو تیرے چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی، تم بھی جنت میں مجھ سے پہلے پھر رہے تھے. یہ ایسے تو نہیں بن گیا نا. بس دعا کرو کہ مولا ہم بے بس بھی ہیں، بے کس بھی ہیں، بیکار بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، لیکن تیری دروازہ رحمت کا بہت بڑا. لوگ مندر سے بھی خالی جائیں، گرجے سے بھی خالی جائیں، کنیسا سے بھی خالی جائیں، بتوں سے بھی خالی جائیں، اور ہم تیرے کعبے سے بھی خالی جائیں تو پھر تیری رحمت کہاں ہو؟ ٹھیک ہے ہم گندے، لیکن دیکھو نا جب ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ایمان سے کہ سب کو لگتی ہے کہ نہیں؟ انسانوں کو لگتی ہے، جانور کو نہیں لگتی. اچھا پھولوں پہ گزرتی ہے، جہاں گندگی پڑی ہوئی ہے وہاں سے نہیں گزرتی. تو ہم گندے ہیں لیکن تیری رحمت تو بہت بڑی ہے نا. اسی لیے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. نہ بھی چاہو نا، دیکھو نا اب ہم نہ چاہیں روشنی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہم نہ بھی چاہیں، ہم آنکھیں بھی بند کر دیں، روشنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب اللہ والوں کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں، ہم نہ بھی چاہیں تو ان کی جو اثر ہے نا وہ آتا ہے. اگر ہم چاہیں اور دروازہ کھول دیں تو یکدم آ جاتا ہے، لیکن ہم نہ بھی چاہیں تو خالی تو نہیں جاتا نا. ہاں اولا اس کا جلیسوم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا. تو ابھی جہل لعنہ اللہ طواف کر رہا تھا کعبہ شریف کا. ایک مکے کے باہر کے قبیلے کا سردار تھا، وہ بھی طواف اس کے ساتھ کرا تھا، دوست تھے. تو اس نے طواف کی حالت میں اس نے پوچھا کہ عمرو بن ہشام، نام اس کا عمرو بن ہشام تھا، کنیت جو ہے ابو الحکم تھی. یہ تو ہم ملعون کو ابھی جہل کہتے ہیں نا.
وہ تو بالحکم کہلاتا تھا. انہوں نے کہا حضرت ابن ہشام مجھے یہ بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک نبی پیدا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے کہا عجیب بات کرتے ہو، وہ تو ہمارے قبیلے سے ہیں، بولے تو فینا، وہ تو قریش میں سے ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ اس نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ اللہ کا نبی جو ہے وہ سچا نبی ہے یا ایسے دعویٰ کر دیا؟ لوگ جھوٹے دعوے بھی تو کر دیتے ہیں نا، جیسے جھوٹے پیر بن جاتے ہیں، جھوٹے بزرگ بن جاتے ہیں، ایسے جھوٹے نبی بھی تو بن جاتے ہیں. تو پتہ ہے ابو جہل نے کہا، اس نے کہا کمال کی بات کرتے ہو، واللہ انہ لصادق، وہ جی اللہ کی قسم ہے وہ سچا نبی ہے. دشمن ہے لیکن گواہی دے، کہتے ہیں واللہ انہ لصادق، اللہ کی قسم سچا ہے. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ سچا ہے؟ دیکھو کتنا سمجھدار تھا ابھی جہل، سردار تھا، بڑا آدمی تھا، بس بدقسمت جہنمی بن گیا. انہوں نے کہا ولد فینا وعاش فینا ولبث فینا، جو بندہ ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے سامنے بچپن گزرا، جوانی گزری، 40 سال گزرے، ماں کا دبالا انسان، کسی بندے پر بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ کہتا ہے نا میں رسول اللہ ہوں، یعنی اللہ کا رسول ہوں، مانے نعوذ باللہ کیا اللہ پہ جھوٹ بولے گا جو بندے پہ جھوٹ نہیں بولتا؟ تو اس نے کہا یار پھر جھگڑا کیوں کرتے ہو، مان لو جب سچا بھی ہے نبی بھی ہے تو تم لوگ مان لو اس کو. نہیں یہ تو ہمارا خاندانی نزاع ہے، اصل میں ہمارا خاندانی مقابلہ ہے، کبھی مکے کے امیر وہ بن جاتے ہیں، کبھی ہم بن جاتے ہیں، لیکن اب وہ نبی بن گئے، ہم نبی تو بن نہیں سکتے، لیکن مانیں گے نہیں. ضد ہے نا. ہمارے یہاں بھی یہی رواج ہے نا جی کہ یار فلاں آدمی کے کہتے جی بہت بڑا عالم ہے، واقعی ساری زندگی قرآن حدیث پڑھائی ہے، لیکن وہاں بھی ہے، ہم مانیں گے نہیں. ہمارے یہاں بھی وہی ضد ہے، اور کیا ہے؟ وہ بھائی وہ ہاں جی عالم ہیں، قرآن حدیث پڑھاتے، زندگی ان کی گزر گئی ہے، ہم جانتے ہیں ان کو، لیکن مانیں گے نہیں. کیوں؟ وہاں بھی ہے. ہمارے ہاں بھی یہی ضد ہے نا کہ ہم جانتے ہیں کہ کون جماعت حق والی ہے، ہم جانتے ہیں کون علماء حق والے ہیں، ہم جانتے ہیں کون صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہیں، ہم جانتے ہیں کون مکار ہیں، عیار ہیں، غدار ہیں، لیکن نہیں مانتے. ضد ہے. یہ تھوڑا ہے کہ ہم نہیں جانتے. اب دیکھیں نا، آپ آنکھیں بند کریں، آپ کے ملک میں مثلا بزرگوں کی مزارات ہیں، اولیاء اللہ کی قبریں ہیں. اچھا جن قبروں کا نظام جو ہے آپ کے بقول وہابیوں کے سپرد ہے، وہاں مدرسہ ہوگا، قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، حدیث پڑھی جا رہی ہوگی، نماز ہوگی پابندی سے، اللہ کی اذان بلند ہوگی، ذکر ہوگا، فکر ہوگا. اور جہاں ہماری دوسری حلوائی برادری ہے وہاں حجرہ ہوگا، گانا بجانا ہوگا، قوالی ہوگی، سرکس ہوں گی، عرس ہوں گے. تمہیں سمجھ نہیں آتا کون حق پہ ہے؟ یہ کوئی ایسا چھپا ہوا مسئلہ ہے تیری عقل میں نہیں آتا جناب؟ ایک جماعت وہاں سرکس لگا رہی ہے، تماشا لگا رہی ہے، تھیٹر لگا رہی ہے، اور اس کے نام پہ چندے ہو رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، گانے والی آ رہی ہیں، گانے والے آ رہے ہیں، کبھار آ رہے ہیں. ایک طرف قرآن ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کون حق پہ ہے؟ مسئلہ بڑا چھپا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں آج تک.
ایک جماعت وہ ہے کہ جن کو ہم نے اپنی اولادیں دی ہیں انہوں نے ان کو عالم بنا دیا ہے. ایک جماعت وہ ہے کہ جن کو ہم نے اولادیں دی ہیں تو ان کو انہوں نے سیاستدان بنا دیا، کریکٹر بنا دیا ہے، ایکٹر بنا دیا ہے، گلوکار بنا دیا ہے، بڑے سے بڑا نعت خواں بنا دیا ہے، اور وہ نعت خواں بھی باجے گاجے سے نعت پڑھتا ہے نبی کی. تمہیں سمجھ نہیں آتا جناب کون حق پہ ہے؟ یہ بڑی چھپی ہوئی بات ہے اور ڈھونڈ رہے ہو تم. دیکھو نا یہ روشنی ہے، واضح ہے، اندھیرا ہے تو واضح ہے. حق ہے واضح ہے، باطل ہے واضح ہے، سنت ہے واضح ہے، بدعت ہے واضح ہے. یہ تو نہ کہیں نا آپ کہ جی ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ مولوی بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ مولوی بھی قرآن پڑھتے ہیں، تمہیں اچھا درزی مل جاتا ہے، اچھا کھانے پکانے والا بیٹے کی شادی کے لیے بڑا اچھا کوک تمہیں مل جاتا ہے، اچھا شادی گھر مل جاتا ہے، تمہیں حق باطل کا پتہ نہیں چلتا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ اچھا کپڑا تم ڈھونڈ لیتے ہو، یہ کاٹن کا ہے، یہ پولیسٹر کا ہے، یہ 100 کاٹن ہے، یہ ایجپشن کاٹن ہے، اور جناب تمہیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ گھڑی سوئٹزرلینڈ کی ہے، یہ جاپان کی ہے، یہ چائنا کی ہے، یہ نقلی ہے، یہ 2 نمبر ہے. یہ تمہیں پتہ لگ جاتا ہے. 2 نمبر مولوی اور پیر کا پتہ نہیں لگتا ہے تمہیں؟ پتہ ہے تمہیں، پر ضد میں آگے جاہل بنے ہوئے. تو اس لیے یاد رکھو کہ ربنا وابعث فیہم، میرے رب ان میں سے رسول اٹھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی بڑی شان ہے میرے مدنی کی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا هو الذی بعث، جیسے دوسری جگہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، کہیں فرمایا رسولا منهم. تو یاد رکھیں یہاں 3 لفظ آ گئے، بعث اور دوسرا لفظ کیا ہے امیین، اور تیسرا لفظ کیا ہے کہ منهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. تو بعث مانا ان میں سے، امیین کا کیا مانا؟ امیون بھی آتا ہے قرات میں، امیین بھی آتا ہے. اب امیین کا کیا مانا؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں امیین کا مانا ہے ایسی قوم الذین لا کتاب لہم، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں، وہ امی ہے. کیوں؟ حضور کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے، اور 600 سال کے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو اب مکے والے جو ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی کتاب ہے نہ پیغمبر ہے. تو اس لیے بعض علماء نے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ امیین کا معنی جن کے پاس نہ کتاب ہے نہ نبی ہے، وہ نہ کتاب ہے نہ کتاب پڑھتے ہیں نہ جانتے ہیں، امیین ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں امیین کا معنی لا یقرؤون ولا یکتبون، جو لکھنا بھی نہ جانے پڑھنا بھی نہ جانے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں امیین کا معنی امی یعنی اصل ماں ہوتی ہے نا. اب ماں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا، نہ بولنا جانتا ہے، نہ لکھنا جانتا ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے. ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا، اور بعض علماء نے ایک ترجمہ کیا ہے امیین کا معنی غیر العرب، یعنی عرب کے سوا جتنی قومیں ہیں وہ امیین ہیں.
کہ اصل بولنے اور پڑھنے والے تو عرب ہیں نا، باقی تو سب امی ہیں. ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا. اور بعض علماء نے فرمایا امیین کا معنی ہے ام القری. یہ مکہ جو ہے یہ ام القری ہے. لتنذر ام القری ومن حولها. مکہ جو ہے یہ ام القری ہے، بستیوں کی ماں ہے. تو جو ام القری میں پیدا ہوئے وہ امی کہلائے. جیسے کوئی آدمی مکی کہلاتا ہے، مدنی کہلاتا ہے، پاکستانی کہلاتا ہے، بنگلہ دیشی کہلاتا ہے، برمی کہلاتا ہے، ہندی کہلاتا ہے. مانا یہ تھا کہ یہ چونکہ ام القری میں پیدا ہوئے لہذا امی ہے. اس کا مانا یہ نہیں کہ ان میں کوئی پڑھنے لکھنے والے تھے. کئی لوگ پڑھے لکھے تھے، کئی لوگ ان میں سے پڑھے لکھے بھی تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے. اور اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ میرے نبی پاک کی بھی صفت آئی ہے امی. اللہ نے باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا ہے النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. کہ ایسا پیغمبر، ایسا نبی جو امی، کسی سے پڑھا نہیں، جو لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا. اسی لیے جب جبریل نے کہا تھا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، ان میں پڑھا ہوا نہیں. سب سے پہلے جو وحی آئی ہے نا حضور پاک پہ غار حرا میں، تو یہی وحی تھا اقرا باسم ربک الذی خلق. تو حضور پاک نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. اسی سے یاد رکھو محدثین نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ فرماتے ہیں جبریل یہ 5 آیتیں کسی چیز پہ لکھ کے لائے تھے، ورنہ اگر صرف زبان سے پڑھنی ہوتی تو حضور بھی تو عربی ہیں نا. عربی الفاظ کا دہرانا کیا مشکل ہے بھائی؟ آپ عرب ہیں اور آپ عرب ہیں، قرآن عربی ہے، تو عربی کو عربی بولنا تو مشکل نہیں ہوتا نا کہ جبریل آگے پڑھتا جائے حضور ساتھ پڑھتے جائے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، یعنی جو تم دکھا رہے ہو یہ نہیں پڑھ سکتا میں. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ امی کہتے ہیں جو پڑھا ہوا نہ ہو اس کو کہتے ہیں امی. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھو کہ کسی کو امی کہنا جو ہے یہ مدح کی صفت نہیں ہے. یعنی یہ تعریف تو نہیں ہوتی نا کسی کو آپ کہیں جی آپ تو امی ہیں، آپ تو پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں یار. تو یہ تو تعریف نہیں ہے نا، یہ تو شان نہیں ہے نا، یہ تو صفت ذم ہے، صفت مدح تو نہیں ہے. لیکن جب وہی صفت جو ساری مخلوق کے ساتھ لگے تو ذم کہلائے، میرے مدنی کے ساتھ لگے تو وہ مدح بن جاتی ہے. تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا. جب کسی دوسرے کو کہو گے امی ہو یار تم، لیکن جب کہو گے محمد مصطفیٰ نبی الامی تو یہ صفت شان ہے کہ میرا نبی پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن ساری دنیا کو پڑھانے والا ہے. میرا نبی آپ تو کسی سے نہیں پڑھا، لیکن وہ تو ساری مخلوق ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہے. تو ایک ایسا امی جس نے خود نہ پڑھا ہو اور دوسروں کو پڑھا دو تو اب صفت شان ہے، اب صفت ذم نہیں ہے. کسی دوسرے کے لیے وہ صفت ذم ہے، لیکن جب حضور کے ساتھ جڑ گئی تو وہ بھی مدح بڑھ گئی.
جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں نے مقالہ لکھا ہے حضور کی سیرت میں، کہتا ہے میں نے حضور کی تعریف نہیں کی بلکہ حضور کا ذکر کر کے میرا مقالہ جو تھا وہ بھی اونچا ہو گیا کہ اس میں ذکر آ گیا محمد مصطفیٰ کا۔ تو اس لیے ایک صفت جو ہے امی کی یہ بھی ہے کہ لا یقرؤون ولا یکتبون۔ اچھا، اور اللہ چاہتے، ایمان سے کہیں اللہ چاہتے تو جب حضور پیدا ہوئے ہیں اسی وقت پڑھا دیتے، کوئی مشکل تھی نہیں، یعنی پیدائش کے ساتھ ہی پڑھا دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پڑھا دیا، انہوں نے نہیں کہا یکلم الناس بالمہد وکہلا، اب کہلن یعنی بڑھاپے میں، تو بڑھاپے میں تو ہر آدمی بولتا ہے، تو پھر یہ کیا آگے گیا بھائی یکلم الناس، وہ لوگوں سے بات کریں گے جھولے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، بڑھاپے میں تو یار سب بات کرتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ اللہ نے فرمایا نا، یعنی جھولے میں بھی ایسے بات ہوگی جیسے بزرگ تجربے کار بڑی پکی بات کہتا ہے کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو امی اس لیے پیدا کیا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو کوئی ظالم تہمت نہ لگا سکے کہ اللہ کا نبی خود بناتا ہے۔ بدبختوں وہ تو پڑھا ہوا نہیں، وہ کیسے بناتا ہے؟ ہم نے پہلے علاج کر دیا کہ دشمن کو بولنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ 40 سال تک جس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی کو کتاب نہیں سنائی، 40 سال گزرنے کے بعد کھڑے ہو کے انذر عشیرتک الاقربین، اور اب وہ دعوت دے رہا ہے، پوری دنیا کو دعوت توحید دے رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرا نبی، ہم چاہتے تو آپ کو سب کچھ پہلے سے پڑھا دیتے، لیکن ہم نے امی پیدا کیا ہے تاکہ کوئی بندہ یہ جرت ہی نہ کر سکے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں بلکہ نبی پاک نے خود لکھی ہے۔ کہ آپ تو لکھتے ہی نہیں، آپ تو پڑھتے نہیں، یہ الزام لگ ہی نہیں سکتا۔ اور بعض علماء نے اسی قول کو زیادہ راجح فرمایا ہے کہ امیین کا معنی اصل میں یہ تھا کہ جن کے پاس کتاب نہیں تھی۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو یہودیوں نے بھی کیا ہے، نصرانیوں نے بھی کیا ہے، اور دیگر دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ دشمن تو انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، یعنی آج پورا کفر کی قوتیں جو ہیں وہ اسلام کو مٹانے پہ لگی ہیں، لیکن یاد رکھو یہ جتنا مٹائیں گے اتنا اسلام ابھرے گا۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں نا مکہ شریف میں، مدینہ پاک میں 20 سال 30 سال 40 سال، ان سے پوچھیں کبھی آپ نے اتنا لوگ عمرے پہ دیکھے ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا کا میڈیا اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے، دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد، شدت پسند، یہ قاتل ہیں، یہ مارنے والے ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ وہ جتنا مخالفت کر رہا ہے اتنا اسلام کا جذبہ بھی ابھر رہا ہے۔ مسلمانوں کی توجہات بھی اب اپنے مرکز کی طرف ہو رہی ہے۔ اور جتنا اسپرنگ ہوتا ہے نا، اسپرنگ کو جتنا دباؤ نا پھر اتنا اٹھتا ہے، اسی طرح جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ابھرے گا۔ لاکھ ڈرامے بنا دو، لاکھ مسلمانوں کو تم بدنام کرنے کی کوشش کر لو، اللہ نے نام ہی ایسا رکھا ہے کہ اسلام سلامتی سے ہے اور ایمان امن سے ہے۔ جن کے نام میں سلامتی ہو، امن ہو، ان کو تم دہشت گرد کیسے ثابت کر سکتے ہو؟
اور خدا کی شان ہے جب تک تم کافروں کا کام کرو تو ہیرو ہو، ان کے خلاف ہو جاؤ تو پھر تم چور ہو۔ اتنا اللہ پاک نے حرمین شریفین کی عظمت کو بڑھا دیا ہے کہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، 30 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے کھڑا ہو، ایمان سے کہیں یہ منظر کوئی دکھلا سکتا ہے؟ تمہارے ایک محلے میں 4 مسجدیں ہوتی ہیں اور وہ ہیں بھی 4 پارٹیوں کی، ہر پارٹی کی مسجد ہی الگ ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہر پارٹی کا پگڑی الگ ہے، ٹوپی الگ ہے، واسکٹ الگ ہے، تاکہ دور سے پہچانا جائے کہ یہ فلاں پارٹی کا آدمی ہے۔ یہ کمال دیکھو کہ حنفی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اہل حدیث ہے۔ اچھا بعض لوگ جو ہیں وہ روافض ہیں، شیعہ ہیں، عبادی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن ایک امام کے پیچھے تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ بندوں محتاج و غنی ایک ہوئے، ایک رفع یدین کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، ایک آمین کہہ رہا ہے، ایک ایسا کہہ رہا۔ کوئی جھگڑا نہیں، ایک نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھا ہوا ہے، ایک نے اوپر باندھا ہوا ہے، ایک نے سینے میں باندھا ہوا، کوئی جھگڑا نہیں۔ کیوں؟ جانتے ہیں یہ فروعی مسائل ہیں، کوئی اصولی اختلاف تو ہے نہیں۔ آج تک دنیا میں کوئی امام پیدا ہوا ہے جو کہے کہ مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے 4 رکعت پڑھو، فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے 3 رکعت پڑھا کرو؟ مانا یہ ہے اصول میں کہیں جھگڑا نہیں ہے، فروعات میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے آمین زور سے کہو، ایک کہتی ہے آہستہ کہو، کہہ تو رہے ہیں نا، آہستہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اللہ تو دونوں سنتا ہے نا، آہستہ والوں کی بھی سنتا ہے، زور والوں کی بھی سنتا ہے۔ تو یہ شان یہ ہے، اس لیے بعض علماء نے رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے وہی ایک ترجمہ کیا ہے کہ یہ ایسی قوم تھی جن کے پاس کتاب کوئی نہیں تھی، اس لیے امی کہلائے۔ اسی لیے دیکھو نا، عرب اور عجم، ایک عرب ہے نا، عرب کے سوا جو ہے وہ سب عجم ہیں۔ تو عجم کا معنی اصل میں ہوتا ہے زبان میں جیسے کوئی لگام ڈال دی جائے تو وہ بولنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے نا، تو معنی یہ ہے کہ اصل بولنے والا تو عرب ہے نا، ہم تو باقی عجم ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم، اور انا بشارت و اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ انہوں نے خوشخبری دی تھی، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، انا رؤیا امی التی رات، اور میں اپنے اماں کا خواب ہوں کہ میری اماں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا دنیا کو روشن کر دے گا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ بھائی میرے بھائی، جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ عمرہ طواف کر سکتے ہیں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ حج بدل کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مثلا معذور ہے، خود حج پہ نہیں آ سکتا، حج بدل کرا دے، یا کوئی آدمی حج فرض تھا فوت ہو گیا، حج نہیں کیا، اب اس کی اولاد حج بدل کروا دے۔
کہتے جی کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے کرن، تو بہرحال یاد رکھیں کہ یہ کوئی دینی یا اسلامی نام تو ہے نہیں، یہ تو نئے نام ہے کرن جو ہے، اس کا کوئی قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں، نہ صحابہ کے نام ہے، نہ امہات المومنین کے نام ہے، نہ بنات انبیاء کے نام ہے، لیکن کوئی منع بھی نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں آپ۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے اور شوال کا چاند نظر آ گیا یا شوال میں عمرہ گیا، اس سے حج فرض نہیں ہوتا، یہ لوگوں کے دماغ خراب ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، ایک حج کر لیا، آپ چاہے مکے میں بیٹھے رہو نہ کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو حج میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو نہیں حج پہ نہیں جاتے۔ اچھا، ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھی اگر ایک آدمی نے پہلے حج نہیں کیا تھا، وہ اشہر حج میں مکے میں آ گیا، تو کیا اس کو حج میں رہنے کے لیے گورنمنٹ کی اجازت مل سکتی ہے؟ مل سکتی ہے، حج کر کے جائے۔ اگر اجازت ہی نہیں مل سکتی تو ایک ہاں لکھا ہے کہ پکڑے جاؤ، لیکن رہنا ضروری ہے۔ اگر آدمی جنب کی حالت میں بالکل اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، ذکر تو ایسی چیز ہے نا جو کسی حال میں بھی ہو سکتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے پانی پینا جو ہے وہ ناجائز ہے، خلاف سنت ہے۔ یہ مانا نہیں کہ نعوذ باللہ جیسے پیشاب پینا۔ اب ایک آدمی کا ہاتھ ہی بایاں ہوتا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہو، کیا کرے گا وہ؟ ایسے نا مسئلے کھڑے کرو۔ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو۔ مکے والے حج افراد کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے عمرہ ان مہینوں میں کر لیا ہے میقات سے، ایک بکری رکھے گا، اگر حج کرے گا اس کا تمتع ہو جائے گا، بس جھگڑا کیا ہے؟ میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ پسند تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دلوں کا مالک تو اللہ ہے نا۔ ایک کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے، ایک کی طرف کم مائل ہوتا ہے، لیکن حقوق آپ دونوں کے ادا کریں۔ اگر عمرہ کرانا چاہتے ہیں تو دونوں کو کروائیں۔ کہتے تھے مدینہ منورہ سے مجھے کچھ لوگوں نے کھجور دی ہے کہ وہاں تقسیم کریں، آپ کو بھی ثواب ملے گا برابر کا۔ بہرحال نقد 1 لاکھ، ادھار پہ 1.5 لاکھ پہ گاڑی بیچتے ہیں، یہ جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ یہ کاروبار نہ کرو، اس میں شبہ تو ہے نہ ربا کا۔ پورے مکے کے شہر میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے، لیکن اللہ کے کعبے کا کیا مقابلہ ہے؟ یہاں تو 27 لاکھ ہو جاتا ہے۔ اماں کا حج کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اب جو حج کرو گے وہ دیکھنا ہے، مفرد ہے، تمتع ہے، قران ہے۔ تمتع ہے، قران ہے، بکری دو گے، مفرد ہے نہیں دو گے، اپنا ہو یا اماں کا ہو۔ اگر عمرے کا طواف کسی نے کیا ہے اور مغرب کی نماز سے پہلے ختم ہو گیا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف مغرب کی نماز کے بعد پڑھے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے، لیکن افضل ان کے نزدیک بھی وہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے، یعنی پہلے پڑھے تو جائز ہے، یہ نہیں کہ ضرور پڑھو۔ جائز ہونا الگ بات ہے اور پسندیدہ ہونا الگ بات ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے
سر پہ اس طرح پھروا دیا، اب دوبارہ عمرہ کرے، بال چاہے نہ بھی ہوں اس طرح پھروانا ہوگا، چاہے کوئی گنجا حج عمرہ کرے اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ ہمارے ایک ساتھی کو مسجد نبوی میں کسی نے کہا کہ آپ میں اور ہم میں اور حضور میں کوئی فرق نہیں، یہ بھی زیادتی ہے، باعتبار جنس بشر ہیں لیکن وہ سید البشر ہیں اور ہم تو بشر کی بھی ذلیل بشر ہیں، ہمارا کیا مقابلہ ہے ان کا؟ ہم انگلی کھڑی کریں گے تو لوگ اس کو توہین سمجھیں گے، وہ تو ایسا بشر ہے انگلی کھڑی کرے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ تو سید البشر ہے۔ کعبے میں جو لگا ہے وہ بھی پتھر ہے، تیرے حمام میں لگا ہے وہ بھی پتھر ہے، لیکن برابر ہے۔ اگر عمرے میں تھوڑے تھوڑے بال کٹائیں دم پڑ جائے گی، بال بھی کٹوائے سارے سر کے اور دم بھی ادا کریں۔ حج بدل کے بارے میں حضور کا حکم ہے، ایک بی بی نے پوچھا، فرمایا بالکل حج بدل کرو اپنی اماں کا، طواف کر کے دعا کرو اللہ اس کا ثواب میرے فلاں بزرگ کو عطا فرما۔ اگر کسی کو 100 ریال پڑے تھے اٹھا لیے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر تم بڑے آدمی ہو کسی غریبوں کو دے دینا، اگر خود غریب ہو تو پھر اللہ نے رزق بھیجا ہے کھا لو۔ ایک سال گزرا ہے، بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، ایک سال کے بعد ماشاءاللہ بڑے جلدی خیال آ گیا تمہیں رجوع کرنے کا۔ بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا نا، طلاق 1 تھی 2 تھی 3 تھی، پہلے یہ تو بتاؤ نا طلاق کون سی تھی؟ اگر 1 2 ہے نکاح کر لو، اگر 3 ہے تو پھر نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک حلالہ نہ ہو۔ کہتے جی کہ تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ہر آدمی اپنی نماز الگ پڑھا کرو، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی ضرورت ہے کہ جب تک کسی ایک کی تقلید نہ ہو جماعت قائم ہی نہیں ہو سکتی، حل ہی کوئی نہیں ہے۔ یا بندہ مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری قسم ہے کوئی نہیں۔ یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا، یا بادشاہ ہوگا یا رعایا ہوگا، یا حاکم ہوگا یا محکوم ہوگا، یا مرد ہوگا یا عورت ہوگا، تیسری قسم تو ہوتی کوئی نہیں۔ ٹوپی اور عمامے کی اہمیت یہ ہے کہ میرے مدنی پاک نے ساری زندگی ٹوپی اور عمامہ پہنا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پہ سر پہ نبوت کا تاج جو ہے آدم علیہ السلام کے بنانے سے بھی پہلے، تاج تو کوئی نہیں تھا جب حضور پیدا ہوئے، نہ تاج رکھا گیا نہ کوئی زیور پہنائے گئے، یہ تو ایک محبت کا لفظ ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے خود کہ میرا انی عند اللہ خاتم النبیین، اللہ کے یہاں میں خاتم النبیین تھا، وآدم منجدل فی طینتہ، آدم کا تو ابھی مٹی اور پانی ملایا جا رہا تھا، مانا اللہ کی تقدیر کے فیصلے میں میں نبی تھا، یہ نہیں کہ حضور اپنے باپ سے بھی پہلے پیدا ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ آدم باپ ہے، انا ولد آدم، حضور نے فرمایا نا سید ولد آدم، میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، لیکن میرا ابا بھی آدم ہے۔ محبت میں یہ مانا تو نہیں نعوذ باللہ کہ حضور کی شان گھٹا دو۔ جو لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ والدین اگر ایک بیٹے کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، تم بھی ان کی خدمت کرتے رہو، وہ جہاں زیادہ خوش ہوں آ رہے ہیں۔ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے، علماء کہتے ہیں صرف حضور پاک نے دیکھا ہے،
اور وہ بھی آسمانوں پہ دیکھا ہے، زمین میں نہیں دیکھا ہے۔ محرم کے بغیر عورت طواف کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ حرم میں اگر صف اگلی خالی ہے پہلے اگلی پر کرو، اگر نماز میں بھی کھڑے ہو گئے 2 قدم آگے چلے جاؤ۔ اگر ایک عورت کو بلیڈنگ ہے، اگر اس کو 10 دن ہو گئے ہیں تو اب معنی یہ ہے کہ وہ حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے، وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، طواف کرے، سب کچھ کرے۔ میں نے بالوں کی صرف ایک لٹ کاٹی تھی، دم پڑ گئی۔ کہتے آج کل رش بھی نہیں ہے لیکن لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، اللہ ہدایت دے۔ کہتے تھے کہ مسئلہ رؤیت ہلال جو ہے پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے، دعا کرو اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ یہ چاند کے مسئلے تو ہوتے رہیں گے، دعا کرو ملک تو بچ جائے۔ وہ چاند میں کیا ہوگا؟ کوئی ایک دن عید کسی نے پہلے پڑھ لی، ایک دن بعد میں پڑھ لی، کوئی کفر نہیں ہو گیا۔ دعا کرو کہ اللہ اس ملک کو بچا لے۔ حالات یہ ہیں کہ پتہ نہیں ہے۔ کہتے تھے کہ حضرت تھانوی کی کسی تصنیف میں لکھا ہے کہ حضور جو ہے ہر جگہ موجود ہے، تو حضرت تھانوی کے مدرسہ موجود ہے، ان سے سوال جواب کریں۔ آپ تو مجھے یہ دکھائیں قرآن نے کہا ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہے۔ وہ تو عشق میں اشعار میں تو بندہ کہہ دیتا ہے لیلا بھی ہر جگہ ہے۔ اب یہ تھوڑا مانا ہوتا ہے کہ لیلا ہر جگہ ہے۔ وہ تو عشق ہے، محبت ہے، محبت میں آگے آدمی کہہ بیٹھتا ہے اور جی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، نہ تصویر ہے نہ یار ہے، بالکل خار ہے۔ لیکن بس ایک عشق ہے، اس میں ترنگ ہے، آگے کہہ گیا آدمی۔ وہ دلیل نہیں ہوتی، دلیل قرآن ہوتا ہے، اور قرآن کہتے ہیں وما کنت لدیہم، میرا مدری آپ وہاں نہیں تھے۔ داڑھی جو ہے واجب ہے، کٹوانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن پاک پاؤں میں رکھنا بالکل خلاف ادب ہے۔ اللہ کے مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی، کیا بدسلوکی ہو رہی ہے؟ مارا ہے کسی نے آپ کو؟ نا کیا بدسلوکی ہے مجھے بتائیں نا، ان کے پاس چلیں گے بھی آپ نے بدسلوکی کیوں کی ہے؟ اگر 2 آدمی عمرہ کریں، دونوں طواف کر لیں، صفا مروہ دوڑ لیں، ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں، بالکل جائز ہے۔ جو لوگ مکے میں رہنے والے ہیں ان کے لیے حنفی مسلک میں افضل یہ ہے کہ اشہر حج میں عمرہ نہ کریں، اور حج کریں تو حج افراد کریں۔ اگر الوداعی طواف کر لیا لیکن نہیں جا سکے کوئی بات نہیں، پھر طواف کرتے رہو، پھر جو آخری ہے وہ خود بخود الوداعی ہو جائے گا۔ نفلی روزہ رکھے تو پورا کرے۔ اگر عورت ایام حیض میں ہے تو حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں کھڑی رہے۔ حجر اسود میں جب ہم بوسہ دیں گے بالکل استقبال کریں گے، وہ تو وقوف ہے، وہ طواف نہیں ہے۔ طواف اور وقوف میں فرق ہوتا ہے۔ پندرہ سال سے مکے میں، 15 سال سے نہیں 50 سال سے رہتا ہو، دم دم ہے، جانور لیں، ذبح کریں، گوشت تقسیم کریں، کسی کو غریب کو پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ ایک عورت کو دم پڑ گیا، پیسے نہیں ہیں، 10 روزے رکھ لے۔
پتہ نہیں کیا سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں، کوئی سمجھ نہیں کیا لکھا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم فرج هم المهمومین نفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں عجم میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام سے پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما۔ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید